اب مسجد کا کام ہو رہا تھا، جوان مزدور تھے، کام کر رہے تھے۔ یہاں سے ایک جوان مزدور تھا، اس کی نگاہ خانم گوہر شاد کے چہرے پہ پڑ گئی۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ یک دل نہ صد دل عاشق شد، اس کے دل میں عشق کا بھوت چڑھ گیا اور اس نے کام پہ آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، ہفتہ گزر گیا۔ خانم گوہر شاد نے کہا وہ مزدور نظر نہیں آتا، کہ پتہ نہیں طبیعت خراب ہے، ہم نے بھی اس کو نہیں دیکھا، کیونکہ علی والی تھی۔ کہا کہ جاؤ تیمارداری کے لیے، پیسوں کی ضرورت ہو، بیمار ہو گیا، پوچھ کر آؤ۔ کسی کو بھیجا گیا اور پیغام بھیجا گیا تو اس کی ماں نے کہا کہ مجھے خانم گوہر شاد سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں، میں مل لیتی ہوں۔ اب یہ بوڑھی سی ماں خانم گوہر شاد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا نہ کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے، عشق کا بھوت آج کل کے زمانوں میں سوار ہوتا ہے اور یہی ڈرامے بازیاں کر کے اپنے والدین کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اب بوڑھی ماں تھی، اس نے کہا بیٹا نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک آپ ان سے شادی نہیں کریں گی وہ نہ کام کرے گا نہ کھانا کھائے گا۔ یہ پریشان ہو گئے کہ میرا شادی کا ارادہ ہے، میں بیوہ ہوں، میری عمر اتنی ہے کہ میں نہیں جانتی، اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے اور وہ بھی نہ کھانا کھا رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، میرا بیٹا مر جائے گا۔ جیسے مائیں روتی ہیں، رونا دھونا شروع کر دیا۔ اب یہ تھی علی کی چاہنے والی، شفیع بننا ہے نا، یہ نہیں کہ خود نیک ہو اور دوسرے کو چھوڑ دو، یہ حسین کی سیرت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حسین بھی مدینے میں بیٹھ جاتے، نمازیں پڑھتے رہتے، حسین کو کون سا نقصان تھا، حسین کی نماز تو بچی ہوئی تھی۔ لیکن مولا نے کہا حسین اپنی نماز بھی بچائے گا، حور کی نماز بھی بچائے گا، قیامت تک آنے والوں کی نمازیں بچائے گا، کیونکہ یہ حسین ہے، یہ شفیع ہے۔ کام ہے اہل بیت کا شفاعت کرنا، رسول کا کام ہے شفیع الناس، یہ شفاعت کرنے والا ہے، یہ رحمت للعالمین کے ماننے والے کا نواسا ہے۔ یہ بھی مولا کی ماننے والی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، اگر تیرا بیٹا وہ شرط مان جائے میں شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ ماں نے کہا کہ کون سی شرط؟ اب اس نے سمجھا پیسے والی خاتون ہے، کوئی بڑی شرط رکھے گی تاکہ بات کو ٹال دیا جائے۔ اس نے کہا دیکھیے کوئی بڑی شرط مت رکھیے گا، جو ہم پوری کر سکیں وہ شرط دیجیے گا۔ کہ شرط کا تعلق آپ سے نہیں ہے، آپ کے بیٹے سے ہے، اور اتنی مہنگی شرط بھی نہیں ہے، بڑی آسان شرط ہے، اگر وہ پوری کر لے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ کون سی شرط ہے؟ کہ بیٹے کو کہو کہ 40 راتیں نماز شب پڑھے، 40 راتیں نماز تہجد پڑھے۔ آج کی خاتون، آج کی میری بہن، آج کا باپ جب تیرے گھر میں رشتہ آتا ہے تو آپ کی شرطیں کیا ہوتی ہیں؟ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ میری بیٹی تو نازوں میں پلی ہے، آپ اس کو دے کیا سکتے ہو؟ یہ ہماری شرطیں ہیں، یہ علی کی شرطیں نہیں ہیں۔ اے خاتون، اگر کوئی جوان تیرے عشق میں گرفتار ہے، تو جانتی ہے کہ یہ تیری محبت میں جو تو کہے یہ کر سکتا ہے، تو یہی تو ہے کہ بندہ بندے کے عشق سے خدا کے عشق تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے تو اس بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ علی اپنے عشق میں گرفتار کرتے تھے، پھر اس کو خدا سے جا کر ملاتے تھے۔ اے خاتون، اے جوان، کیا تم نے دنیا میں یہ کام کیا جو علی ابن ابی طالب کا کام تھا؟ جب تجھے یقین ہے کہ ایک بندہ تیرے عشق میں گرفتار ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا جذبہ بندے سے ہر کام کرواتا ہے۔ یہی محبت ہے جو قتل کرواتی ہے، یہی محبت ہے جو خودکشیاں کرواتی ہے، یہی محبت ہے جو نسلوں کو تباہ کرتی ہے، اور یہی محبت ہے جو گھروں کو بساتی بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے تو محبت کو کس وے میں استعمال کرتا ہے؟ ہم اس وے میں استعمال نہیں کرتے۔ اے میری ماں بہن، جب تمہارے گھر میں رشتہ آتا ہے، کیا اس خاتون نے یہ کہا اے جوان میں تب شادی کروں گی جب تمہارے چہرے پہ علی کی سنت والی داڑھی ہوگی، میں تم سے تب شادی کروں گی جب تو نمازی بن جائے، جب تو خمس کا پابند ہو جائے، جب تو با اخلاق ہو جائے، جب تو با کردار ہو جائے، جب تو با احترام ہو جائے۔ کبھی ہم یہ شرطیں نہیں رکھتے، ہماری شرطیں مادی شرطیں ہوتی ہیں، دنیا والی شرطیں ہوتی ہیں کہ گاڑی ہے، گھر ہے۔ ارے بڑے بڑوں نے امیروں کو بیٹیاں دی، لیکن چند مہینوں میں طلاق ہو کر گھر میں آ گئی، کیونکہ اس کے پاس دولت دنیا تھی لیکن دولت حسین نہیں تھی، جس کا نام اخلاق ہے، جس کا نام کردار ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ خانم گوہر شاد نے کہا ہاں، میں مزاحیہ طور پہ کہتا ہوں کہ انسان کی عقل جب فکر سے عاری ہو جائے اور اس عقل پر جنوں کے پردے آ جائیں،
لکھتے تھے نا آپ بھی یونیورسٹیز میں اور بچپنے میں اس وقت سے گزرے ہوں گے، جب عاشقانہ خط لکھے جاتے ہیں تو لکھا جاتا ہے کہ مجھ سے شادی